السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک. اوریجنل پلان تو یہ تھا کہ ذرا ڈیٹیل میں بات کر رہی تھی. جو پنجاب فورینزکس نے ایک رپورٹ دی اور اس میں تیمور جھگڑا صاحب، اس میں سہیل آفریدی، ان سب کو انہوں نے پروو یہ کیا ہے کہ یہ کس طرح ریڈیو پاکستان والے ایک واقعے کے اندر شامل ہیں، فوٹوگرافس اینڈ ایوری تھنگ. پھر اس پہ کافی سخت جوابات بھی آ گئے اور دوسری سائڈ نے بھی کنٹیسٹ کیا، لیکن اس میں تو بات ہوگی. لیکن آج معاملہ بہت گرم ہو گیا جب سہیل آفریدی صاحب نے اپنی ایک اسپیچ میں کہا کہ ہمیں آپ ثبوت دیں کہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس میں افغانستان کا تعلق ہے یا نہیں ہے. اس پہ پھر طلال چودھری جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں انٹیریئر کے لیے، انہوں نے ایک بڑی تگڑی پریس کانفرنس کی اور بڑی ہی سخت زبان استعمال ہوئی. وہ بھی ابھی میں آپ کو سناتا ہوں کیا بات ہوئی. اس کے بعد جوابات کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اسد کیسر صاحب نے سابق جو اسپیکر ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ دے مارا جس میں انہوں نے ان کو کہا اوے تو کون ہے، تیری اوقات کیا ہے، طلال چودھری غیر ذمہ دار آدمی ہے. اب اس قسم کی زبان شروع ہو گئی ہے. پورا معاملہ جو کل تک ہمیں لگتا تھا شاید ٹوٹی پھوٹی کسی قسم کی گفتگو شروع ہو جائے، وہ تو ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ اسٹل بورن چائلڈ ہے. لیکن آج کے جو ایکسچینجز ہوئے ہیں اس کے بعد تو معاملہ بالکل ہی لگتا ہے کہ اٹس ڈیڈ بیفور اسٹاپنگ. ایک اچھی موومنٹ ہوئی ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر آج اسپیکر صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی نامینیشن کا پروسیس انہوں نے آن کر دیا ہے. کل نام جمع ہوں گے تو کم از کم پی ٹی آئی کو شاید اپنی مرضی کا لیڈر آف دی اپوزیشن تو مل جائے. بٹ آج جو ہوا ہے اس پہ بات کریں گے اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم ایران پہ بھی بات کریں گے. بڑے سیریس حالات ہیں. ایران کے ساتھ کیا ہوتا ہے، امریکہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ تو بات کی بات ہے. ہم اس سوال کا جواب لینے کی کوشش کریں گے کہ اگر وہاں پہ رجیم چینج ہوتی ہے اور وہاں پہ رضا پہلوی صاحب کے صاحبزادے جو کل تک واز اے نو بڈی، وہ اگر گورنمنٹ ان کی بن جاتی ہے اور ان کو لے آتا ہے امریکہ، تو پھر پاکستان کے لیے اس کے کیا ریپریکشنز ہوں گے اور کیا اس کے لیے ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. وہ بڑا سیریس ایک ایشو ہے، اس پہ بھی بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں. میرے ساتھ جوائن کیا ہوا بلال کیانی صاحب نے، منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس اینڈ ریلویز. بہت شکریہ بلال آپ کا. تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، فارمر فائنانس اینڈ ہیلتھ منسٹر بھی ہیں کے پی کے. لیکن پہلے ذرا سن لیجیے کہ کیا کہا سہیل آفریدی صاحب نے اور پھر اس کے بعد طلال چودھری نے کیا کہا. اور دہشت گردی کو جو بھی سپورٹ کرتا ہے وہ خود دہشت گرد ہوتا ہے. تو یہ بات ویسی جو ہے سیاسی پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے اور اپنے جو چھپے مقاصد ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو اس کی ثبوتیں دینی چاہیے. جو ریاست ہے اس کو، میں تو صبح ہوں، وفاق میں میری گورنمنٹ نہیں ہے کہ میں اس پر جو ہے مدلل بات کر سکوں. کوئی 25% سے زیادہ واقعات پچھلے سال سے 2024 میں ہوئے ہیں اور میجورٹی واقعات جو کے پی میں ہوئے ہیں. اسی لیے تو آپ سی ٹی ڈی نہیں بناتے. آدھے سے زیادہ اضلاع میں کاؤنٹر ٹیررزم فورس نہیں ہے. کے پی کے ایک بھی ڈسٹرکٹ میں سیف سٹی اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ سیف سٹی ہونے سے ہو سکتا ہے دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور کارروائی سے پہلے اور بعد میں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. آج کے دن تک پشاور میں بھی آپ نے 25 سے 30% کیمرے لگائے ہیں، وہ بھی 75% نامکمل ہے. دانستہ آپ کر رہے ہیں. دانستہ آپ نے فورینزک لیب نہیں بنائی. دانستہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اداروں پہ آپ نے پیسے نہیں خرچے. پنجاب کا کوئی ضلع ایسا نہیں جس میں سیف سٹی آپریٹو نہیں. اس کی تحصیلوں تک چلے گئے. فورینزک لیب کب سے کہا جا رہا ہے، آج کے دن تک اس کی اینٹ نہیں رکھے گی. سی ٹی ڈی جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کی بہتر فورس بنانی ہوتی ہے، آج بھی آدھی سے زیادہ ڈسٹرکٹس کے پی میں اس کی نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سمجھ جائیں، اور یہ تو ویسے ہی انڈر 19 بچہ ہے، اس کو یہی نہیں پتا چلتا کہ کہاں کیا بات کرنی ہے، پھر اس کو بعد میں معافیا مانگنی پڑتی. انہوں نے نہ بچے چھوڑے ہیں نہ سیکورٹی فورسز. ان کے بارے میں اگر بیانیاں بنانے کی یا نرم رویہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناقابل برداشت. آپ کو اٹھا کے بھی وہیں پھینکیں گے جہاں پر انہیں پھینکنا ہے. اتنی ہمدردی ہے تو تشریف لے جائیں وہیں افغانستان. یہ ناقابل برداشت ہے. کوئی چھوٹی طاقت ہو یا بڑی، کوئی جہازوں سے حملہ آور ہو یا خودکش بمباروں سے، اس کا وہی علاج اور وہی ٹریٹمنٹ کیا جائے گا جو ہم نے مئی کی جنگ میں کیا ہے، اور اس میں بھی آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ باتیں کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جان بوجھ کر اس گورنمنٹ نے، کے پی گورنمنٹ نے نہ سیف سٹی کیمراز لگائے، جو پشاور میں بھی لگے ہیں وہ ہیں تھوڑے سے خراب ہیں. انہوں نے کہا اس لیے نہیں کیمراز لگائے بیکاز یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ وغیرہ کی موومنٹس ریکارڈ پہ نہ آ جائے. انہوں نے یہ کہا کہ آدھے سے زیادہ ضلعوں کے اندر سی ٹی ڈی کی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ان کی پریزنس ہی نہیں ہے، اور یہ بھی جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے بیکاز یہ چاہتے نہیں ہے کہ کسی طرح سامنے آئے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی سیکورٹی کی بریفنگز ہوتی ہیں، ہماری یہ کاؤنٹر ٹیررزم کی بریفنگ ہوتی ہے ٹوائس اے منتھ، اس کے اندر ان کے لوگ نہیں آتے، سی ایم بھی نہیں آتے، بلکہ طنز بھی کیا کہ جب نیشنل فائنانس کمیشن کی میٹنگ ہوتی ہے تو سی ایم پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ پیسے ملنے ہوتے ہیں.
اور اس طرح کافی لمبی باتیں. بٹ واٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو سے واز کہ یہ ڈیلیبریٹلی سپورٹ کر رہے ہیں. ایک سوال کا جواب ریکارڈ پہ بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا جب سہیل آفریدی صاحب نے کہ ہمیں گورنمنٹ ثبوت دے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب اور بھی بہت سے لوگوں کے بارڈرز ملتے ہیں انہوں نے تو کبھی کمپلین نہیں کیا. فار دا ریکارڈ بتانا ضروری ہے کہ ماسکو میں اکتوبر 5 کو ایک ماسکو فارمیٹ کنسلٹیشن ہوئی تھی. اس میں تمام ریجن کے لوگ تھے, اس میں تاجکستان بھی تھا, کرگستان بھی تھا, ازبیکستان بھی تھا, اور یہ سارے تھے. اور یہ اکتوبر میں ہوتی ہے. پھر نومبر میں تاجکستان کے اندر 3 چائنیز مارے جاتے ہیں, جس کا تاجکستان الزام لگاتا ہے کہ یہ افغانستان سے ٹیررزم آیا ہے اور سب کچھ. پھر دوبارہ اس جنوری میں 2026 میں 5 چائنیز اور مارے جاتے ہیں. سو ریجن کے لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں. اور جس کانفرنس کا میں نے آپ کو بتایا کنسلٹیشن کا, اس کا اعلامیہ جاری ہوا تھا جس میں سب نے کہا تھا کہ یہ افغانستان جو ٹیررزم کا ہاٹ بیڈ بن گیا ہوا ہے, اس کو خدارا اس کو ہیلپ کریں افغانستان میں پراپر اکنامک اور دوسری, تاکہ یہ ٹیررزم کی چیز نہ بن سکے. یو این کی رپورٹس اپنی جگہ. سو یہ ذرا کہنا کلیئرٹی سے ہونا چاہیے کہ جو دوسرے نیبرنگ ممالک ہیں انہوں نے یہ کہی ہیں باتیں. بات شروع کرتے ہیں, جھگڑا صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ اب اتنی سخت چیزیں آ گئی ہیں ٹیررزم کے اوپر, اور بڑے کلیئر الزامات لگا دیے انہوں نے آپ پہ. وہ کہتے ہیں آپ لوگ خود پروٹیکٹ کر رہے ہیں, آپ لوگ خود کیا یہ کرتے ہیں, کیمراز آپ نہیں لگاتے, سی ٹی ڈی کو آپ بلڈ اپ نہیں کر رہے, پورے صوبے میں شاید 3000 بندہ ہے, کتنا ہے. اینڈ دین وہ کہتے ہیں ابھی بھی آپ کو ثبوت چاہیے. 75,000 آپریشنز ہوئے ہیں پچھلے سال. اور پھر عمران خان صاحب کے ایک ٹویٹ کا بھی ذکر ہو رہا تھا جو 11 کو آئی تھنک آیا تھا, سم تھنگ لائک دیٹ, جس میں انہوں نے کہا کہ شاید یہ آرمی چیف وہاں پہ اینٹی طالبان لابی کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے, اور وہاں پہ وار کریٹ کی جا رہی ہے ویئر دا وار ڈزنٹ ایگزسٹ. وار تو ایگزسٹ ہو رہی ہے, روز شہادتیں ہو رہی ہیں, روڈ بن رہے ہیں 75,000. تو ٹیررزم کے اوپر ایمبیگوٹی کیوں ہے؟ یہ سب سے بڑا ایشو ہے. اس پہ کون سچ بول رہا ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے؟ ڈو یو وانٹ ٹو ہیو اے سیریس ڈسکشن؟ کیونکہ جو یہ بیانیاں بناتے ہیں اس کو کوئی بلیف تو نہیں کرتا. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اور اگر ہم ٹی وی پہ نہ ہوں آئی ٹیل یو کہ کوئی یہ دیکھے گا بھی نہیں. بٹ یو وانٹ ٹو ہیو اے سیریس ڈسکشن کس چیز پہ؟ افغانستان پہ, ٹیررزم پہ؟ نہیں, یہ ایمبیگوٹی کیوں ہے, یہ کیوں پرسپشن ہے؟ ٹیررزم پہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. دیکھیں, اف وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ ڈے اینڈ نائٹ, کسی کے منہ سے غلط لفظ بھی نکل جائیں گے, بٹ اٹس ویری کلیئر. آپ اسی سہیل افریدی اور اسی گورنمنٹ کے بیانات دیکھ لیں, انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم ٹیررزم کے اگینسٹ اسٹینڈ لیں گے. ڈسپائٹ آل دی ایشوز, رائٹلی سو, ابھی جو ملٹری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جہاں پہ حکومت نے ان کو سپورٹ کرنا ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اف وی گیٹ ڈاؤن ٹو اٹ, جو صوبے کی ڈیمانڈ ہے, اور اس کو ہم ذرا کلیئرلی کہیں کہ دیکھیں اگر صوبے میں ملٹری ایکٹیویٹی ہونی ہے تو صوبائی حکومت کو, صوبائی پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں, اور یہ صوبے کی ڈیمانڈ ہے. یہ جو صوبے میں امن جرگہ ہوا جس میں پی ایم ایل این کے ممبرز موجود تھے, جو ان کی لیڈرشپ موجود تھی, لیڈر آف دی اپوزیشن موجود تھے, انہوں نے اس کی جو چارٹر آف ڈیمانڈ کہہ دے, ٹھیک ہے, وہ سائن کیا ہے. تو واٹس دیٹ. دوسری چیز ہے, افغان پالیسی پہ اتنی بات کی کس نے کہا؟ سہیل افریدی کو تو جو میں نے سنا انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں تو ایک چیز پتا ہے کہ ایک عدد پی ایم ایل این کا ایم پی ہے پشاور میں جو کہ ایک افغان نیشنل ہوتا تھا جس کو پاکستانی نیشنلٹی دی گئی. اتفاقاً یہ وہ بندہ ہے جو میری سیٹ پہ 1600 ووٹ لے کے جیتا. تو ایک افغان پالیسی تو سیٹ کریں. باقی ایز یو نو آئی آلویز ٹاک. پی ایم ایل این والے آپ کے بندے پہ بات کرتے ہیں. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں سیریس بات کرنی ہے نا. افغان پالیسی پہ ہم یہ ڈبیٹ کیا نہیں کر سکتے کہ کیا افغانستان کے ساتھ ٹریڈ بند کرنا, اور اگر ایک بار افغانستان اپنے لائنز آف ٹریڈ ٹھیک کر دے تو یہ پاکستان کے فائدے میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ایک بڑی لاجیکل ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت ہے جی, اس میں تو کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. میں نے کہہ دیا نا. لیکن کیا افغان طالبان ان کی پش پنائی کر رہے ہیں؟ اچھا سوال. میں وانٹ کہ کلیئرٹی ہو پہلے. کلیئرٹی. وائس آف امریکہ اس میں بحث ہوگی کہ ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں میرے یہ سوال آپ کے ہر بندے سے ہوتے ہیں, بس آپ سے آپ نے سوال پوچھا نا افغان طالبان کے بارے میں. اٹس ویری انٹرسٹنگ. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں, ابھی میں نے یہ کھولا ہے ستمبر 21 2016, کون تھا وزیر اعظم؟ نواز شریف. پاکستان شریف, اونلی کابل طالبان ٹاکس کین برنگ پیس. یار اتنے سال تو نہیں گزرے, آپ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امن آنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ طالبان کا جو ہے وہ اس وقت کی حکومت کے ساتھ مذاکرات اور آگے جانا ہے.
تو یہ پھر اس طریقے سے بلیک اینڈ وائٹ میں نہ پیش اتنی بلیٹنٹلی تو انہوں نے تب 2016 میں نہ انڈیا کے ساتھ پینگیں بڑھائی تھی نہ سب کچھ ہوا تھا. لیٹس بی فیئر, آج کا پاکستان اور افغان تعلقات اور افغانستان کی نیکڈ انوالومنٹ بہت ڈفرنٹ ہے 2016 سے. جب افغانستان کے ساتھ اگریشن ہوئی, یار مجھے تو یہ بتا دیں کہ ہم سے آپ چاہتے کیا ہے؟ سیٹس ہماری آپ لے لیتے ہیں, جب ہمارے حق میں کورٹس کے فیصلے آ جاتے ہیں تو آپ ان کو کور نہیں کرتے. آپ سے میری مراد جو مین سٹریم سینسرڈ میڈیا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب آپ نے سوال کرنے ہوتے ہیں, ٹرائی اینڈ پٹ پیپل آن دا اسپاٹ کہ ابھی آپ کہہ دیں یو آر ود اس اور ود دا ٹیررسٹ. جب یہ افغانستان کے ساتھ ایشو چل رہا تھا, وی کیم ہیئر اینڈ سیڈ کہ جب ہماری فوج کی افغانستان کے ساتھ جنگ ہوگی ریگارڈلیس آف واٹس گوئنگ آن, ہم پاکستانی. لیکن آپ لوگ ایک ایشو بناتے ہیں یار, بارڈر سے کیسے گزر آتے ہیں لوگ. آپ تو کے پی میں نہیں رہتے نا, ٹھیک ہے جی. تو جو کے پی کی اکانومی ہے, بلکہ صرف کے پی کی اکانومی نہیں, آپ کی جو ویجیٹیبل پروڈکشن ہے, پوٹیٹو, ٹھیک ہے جی, وہ اب مارکیٹ میں ایک گلٹ ہے کیونکہ جو افغانستان کے لیے جا رہا تھا. آپ مجھے یہ بتا دیں, آپ نے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ بند کر دی, کل وہاں پہ انہوں نے انڈیا کے 4-5 سفارت خانے کھول دیے, کل وہ ان کے لیے کابل ریور پہ ڈیم بنا دیں, کہیں ٹھیک ہے جی آپ ٹریڈ بند کر دیں, ہم آپ کا پانی جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں. تو آپ نے تو پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا. وائی کانٹ وی ہیو سیریس کانورسیشنز آن دس؟ بیکاز اف وی کانٹ ہیو سیریس کانورسیشنز آن دس, اور آپ نے صرف غدار کھیلنا ہے, ٹھیک ہے جی, تو پھر تو یہ ایسے ہی ہے. میں کہوں کہ جی نواز شریف مودی سے جس وقت بات کر رہے تھے جا کے انڈیا واپس جائیں, یہ کون سی بات ہے؟ واٹ یو ٹرائی ٹو ڈو ٹو دس کنٹری؟ میں صاحب وہ بارڈر والی بات پہ چاہتا ہوں کہ دوسرا ویو پوائنٹ بھی آ جائے. جب آج بھی انہوں نے کل بھی کہا تقریروں میں کہ بارڈر ان سے کیوں نہیں سنبھالے جاتے, وہاں سے کیوں نہیں روکتے, اس پہ بھی ایک دوسرا ویو پوائنٹ بھی ہے. اس پہ ڈی جی ایس پی آر نے بات کی تھی, وہ بھی سن لیں. جو کائنیٹک ایکشنز ہیں افواج پاکستان کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کام ہیں, وہ بھی ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کیے جاتے ہیں. اس کے 4 فیزز ہیں: کلیئر, ہولڈ, بلڈ اینڈ ٹرانسفر. 46,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ ہے اس کو دہشت گردوں سے کلیئر کروا چکی. تو جو کلیئر اور ہولڈ کے فیزز ہیں وہ تو مکمل ہو چکے. اب یہ جو بلڈ اور ٹرانسفر کا کام ہے, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا یہ بھی ایگریمنٹ ہے کہ اس کو مکمل ہونے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو لیڈ ہے دیٹ از ود دی لوکل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹس. یہ جو آپ کا کلیئر اور ہولڈ کے بعد چونکہ وہ بلڈ اور ٹرانسفر کا فیز مکمل نہیں ہو رہا, تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کی جو اجارہ داری ہے اس کا جو انحصار ہے, مین انحصار, وہ فوجی آپریشنز میں رہ گئے. کئی علاقے ایسے ہیں جن کو ہم بار بار کلیئر کر رہے ہیں, حوالے کرتے ہیں انتظامیہ کے, دوبارہ جو ہے چونکہ بلڈ اور ٹرانسفر فیز نہیں ہوتا, دوبارہ کلیئر کرنے پڑتے. بلڈ اور پھر جو انتظامیہ نے ٹرانسفر لینا ہے ان علاقوں میں صوبائی حکومتوں نے اور جو وہاں کی انتظامیہ لوکل گورنمنٹس ہیں, دے شوڈ ٹیک اوور. وہ چونکہ نہیں ہو رہا, اس کی وجہ سے جو پرلونگڈ آرمی ڈپلائمنٹ ہے اس کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے فوج کے خلاف ایک زہریلا بیانیہ بنانے کا لوگوں کو موقع ہی ملتا ہے. ویری کوئک ریسپانس فرام یو آن دس. پھر میں جاتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں یار ہم کلیئر کرتے ہیں, ہولڈ, بلڈ, ٹرانسفر آپ نے کرنا ہے, آپ کی تیسری باری گورنمنٹ وہاں پہ ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو آپ لوگوں کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے یہ اندر سارا فیسٹر ہو رہا, سب کچھ ہو رہا. آئی آنیسٹلی تھنک کہ یہ بڑا انفیئر ہے. آئی تھنک اٹس انفیئر آن اس, اٹس انفیئر آن ڈی جی آئی ایس پی آر کہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. آئی تھنک اٹ وڈ بی بیٹر کہ بلال صاحب یہ باتیں کریں. کیوں؟ دیکھیں, اگر ہم یہ کہیں کہ کون سے وہ سال تھے جس میں ایکچولی کے پی میں انسیڈنٹس پنجاب اور سندھ کے برابر تھے, وہ 3 سال تھے جس میں عمران خان پرائم منسٹر تھے. آئی ڈونٹ تھنک اینی انسٹیٹیوشن شوڈ بی پلئنگ یو اینڈ می ان دیئر پبلک پروناؤنسمنٹس, کیونکہ وہ اگین میرا جواب جو ہے وہ اس سچویشن کو پولرائز کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. انٹرسٹنگلی اگر ٹیررزم افغانستان سے اٹس اے بارڈر ایشو, دین دا پروونشل گورنمنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, رائٹ. اف اٹس ناٹ اے بارڈر ایشو, اگر ایشو اندر ہے, رائٹ, تو پھر جو ہے جی دین جو افغانستان کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے, دین دیٹس کانٹرڈکٹری. بلال وہ تو انہوں نے سارا آپ پہ ڈال دیا کہ آپ لوگ اس کو مس ہینڈل کہہ رہے ہیں. ہم تو تیار ہیں, بیٹھیں بات کریں. سہیل آفریدی صاحب نے بھی کل کہا ہے کہ جی اگر وزیر اعظم دہشت گردی پہ بلاتے ہیں تو میں 100% جاؤں گا, اور حل یہی ہے تمام سیاسی جماعتیں بشمول لا انفورسمنٹ ایجنسیز آپس میں بیٹھیں, ہمارا بھی انپٹ لیں. وہ کہتے ہیں صرف مسئلہ صرف اتنا ہے, ہم کسی کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے, ہم کہتے ہیں دہشت گرد ہیں, ہماری بات سن لو, میرا انپٹ لے لو, اس میں کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے ہم آپ کے شوز پہ آتے رہے ہیں اور یہاں پہ ہم سارے ایکچوئل ایونٹس دیکھتے رہے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی میں یا عمران خان کی بھی سطح پر کیا کلیئرٹی ہے یا کیا مائنڈ سیٹ ہے دہشت گردی کے متعلق, اور آپ جب سوال کرتے ہیں تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ نہیں ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں.
مگر ایک چیز کے اوپر بار بار ابہام کھڑا کیا جاتا ہے. دیکھیے آپ چھوڑ دیں شفیع جان نے آپ کے شو پہ کیا کہا کہ ایک ہیزیٹیشن تھی ٹو کال اے ٹیررسٹ. دہشت گرد کو دہشت گرد کہنے میں ایک نہیں وہ کہہ سکے. کے پی میں رہنے والوں کو ذرا 2 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. دیکھیے اس کو وہاں کے بڑے کانسیکوینسز ہیں ڈائریکٹ. چلیں اس بات سے آگے چلتے ہیں. اب آپ عمران خان صاحب کا ابھی بھی ایک ٹویٹ ہے, یا تو پی ٹی آئی اس کو ڈسون کرے, کیونکہ یہ دو جو باتیں ہیں نا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم جنگ میں اپنی ریاست اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور عمران خان کا ٹویٹ ساتھ ساتھ چل نہیں سکتے. میں اس کے کچھ حصے بھی پڑھ رہا تھا, میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سے حصے میں پڑھ سکتا ہوں یہاں پہ, یا مناسب بھی ہے. نہیں پڑھ سکتے. دیکھیے نہیں کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے, مقصد کہ مناسبت بھی ہے. یہ الفاظ ہی اتنے زہر اور آگ بھرے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. آپ اپنی افواج کے سربراہ پر نیت کا آپ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی آگ جان بوجھ کر بھڑکا رہے ہیں. آپ اپنی افواج کے اوپر اور سربراہ کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جان بوجھ کر معاملات خراب کیے جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ملٹری آپریشنز جس میں ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں, جس میں وہ قربانی دیتے ہیں, یہ باقاعدہ الفاظ ہیں کہ ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھتی ہے. تو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہی بالکل اپوزٹ ہے. اب آپ ماضی میں آ جائیں, رد الفساد ضرب عزت نواز شریف کے وقت میں ہوتے, سنگل مائنڈیڈ اپروچ کے ساتھ ساری پولیٹیکل بائن کے ساتھ آپریشن ہوتی ہے اس ملک کے اندر. اس کے بعد آپ نے ابہام دیکھا, دروازہ کھلا, یہ سب چیزیں واپس آئیں. آج ابھی بھی اب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. آپ پچھلے 1.5 سال میں دیکھتے ہیں جعفر ایکسپریس حملے کے بعد کیا ہوا تھا. ان کیمرہ سیکورٹی بریفنگ قومی اسمبلی کے فلور پہ بلائی گئی تھی, سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. ہم عمر ایوب صاحب کی تقریر سال سے سن رہے تھے, ہمیں یہاں پہ آ کے جواب دیے جائیں, ہمیں یہاں پہ آ کے جواب دیے جائیں. جب وہ موقع آیا تو یہ بوائیکاٹ کر گئے. فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس تھی, یہ نہیں آئے. پہلگام واقعے کے بعد ایک میڈیا بریفنگ ہوئی, یہ نہیں آئے. پی ایم نے ان نئے سی ایم کے پی کو دعوت دی ان کے بننے کے بعد, ایک جس میں سارے سی ایم تھے, جس میں دہشت گردی بھی ڈسکس ہوئی, یہ نہیں آئے. علی امین گنڈا پور نے ایک پریس کانفرنس کی بفور ہی لیفٹ آفس آف سی ایم, انہوں نے وہی الفاظ ادا کیے اپنی افواج کے متعلق دہشت گردی کے حوالے سے جو مودی ادا کرتا ہے. تو دیکھیے آپ کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کی دہشت گردی کی جنگ میں کلیئرٹی نہیں ہے اور آپ دہشت گردی کے جنگ میں بلکہ ایک رکاوٹ ہے, تو اس کے یہ سارے ثبوت اور شواہد اور آپ کا ایک کنسسٹنٹ ٹریک ریکارڈ ہے اس حوالے سے. آپ کے اپنے لیڈر کے الفاظ ہیں جو ابھی بھی ٹویٹ کھڑا ہوا ہے. یہ آخری 1-2 ٹویٹس میں سے ان کا ٹویٹ ہے جس کو پی ٹی آئی کا کوئی شخص ڈسون نہیں کرتا. دیکھیے آپ کو اس چیز میں کلیئرٹی لانی ہوگی, اور اس کے بغیر اس طرح کے معاملات میں پھر آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ کیوں ہم پہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے. سوال اس لیے کوئی اٹھانا نہیں چاہتا, مگر آپ خود بار بار مواد دیتے ہیں, آپ خود بار بار یہ جواز دیتے ہیں کہ کوئی یہ سوال اٹھائے. انہوں نے 2-3 باتیں پوائنٹ آؤٹ کی کہ جب بھی یہ امپورٹنٹ بریفنگز ہوئی ہیں آپ لوگ نہیں آئے, اور آپ بات کرتے ہیں بٹ وین یو ٹائم کمز ٹو واک دا ٹاک یو ڈونٹ. میں نے آپ کو کہہ دیا نا, دہشت گردی پہ ایک پارلیمنٹ پہ سب سے فرینڈلی ماحول میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے. وہ ہماری نیشنل اسمبلی نہیں ہے حالانکہ. چلے ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی نا, تو میں آتا ہوں. ٹھیک ہے جی, وہ چلیں, وہ تو ہو گیا ایک پولیٹیکل ایونٹ. پولیٹیکل ایونٹ میں کہہ رہا ہوں جب ایک آپریشنل لیول پہ جو فارمل فارمیٹس جو پلیٹ فارمز ہیں, لیٹس سے پرائم منسٹر اگر ایک سیکورٹی کے اوپر بریفنگ ہیڈ کر رہے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں سب کو, آپ اس میں نہیں آتے. جہاں پہ ڈیسیژنز ہونے ہیں, جہاں پہ پالیسی میکنگ ہونی ہے, وہاں پہ چلیں آپ نے بھی اے پی سی کر دی, انہوں نے بھی کر دی, ہر کسی نے کر دی, وہاں پہ سجیشنز آتی ہیں. وہ فارمیٹس آفیشیل میٹنگز وہ ہیں جہاں پہ فیصلے ہونے ہیں. اگر آپ ان میں کیوں نہیں جاتے؟ مالک صاحب جو فارمل میٹنگز ہوں گی اس میں ضرور خیبر پختونخوا کی ریپرزینٹیشن ہوگی, ویدر اٹ از تھرو دا چیف سیکرٹری, ویدر اٹ از تھرو دی اے سی ایس ہوم. اور جب اس دن آپ نے سہیل افریدی کو خود سن لیا, دیر آر اسٹیٹمنٹس دیٹ آئی ریئلی لائک, دیر آر اسٹیٹمنٹس دیٹ یو کین سے کہ آپ جو ہے ڈفرینٹلی وہ کنسٹرو کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جب وہ دہشت گردی پہ میٹنگ بلائیں گے I will come. کیا ثبوت چاہیے؟ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ثبوت دو. نہیں آپ لیٹ می کال اسپیڈ نا, جو انہوں نے ان کی غلطیاں ان کو اس پہ وی پٹ دیم آن اسٹیک آن دیٹ. آپ کو ثبوت اب کیا چاہیے کہ افغانستان نہیں ہے؟ آپ کے ہر واردات کے اندر افغانی پکڑے جاتے ہیں. آپ کی جو لسٹیں آئی ہوئی آپریشنز ڈیٹیل لنکڈ ہیں, ان کے گورنر کا بیٹا یہاں پہ مارا گیا لیڈنگ تشکیل اینڈ آل دیٹ. ساری چیزیں افغان خود کھل کے کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے, ہم وہ نہیں کر سکتے. انڈیا کے ساتھ ان کا الائنس ہے. آپ کے سارے واقعات ہو رہے ہیں, ثبوت کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ریجن میں نہیں ہے. ریجن والوں نے پورا بیٹھ کے ساروں نے ماسکو کانفرنس کے اندر نام لیے, یو این کی رپورٹس آ گئیں, دوسری انٹرنیشنل رپورٹس ہیں کہ افغانستان میں 13 سے 18 گروپس ہیں جو سارے کام کر رہے ہیں.
پہلے تو یہ بتائیں کون سا ثبوت آپ کو چاہیے جس سے یہ یقین ہوگا کہ افغانستان کے طالبان پاکستان میں ٹیررزم کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں سے پوچھوں گا نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ٹائپ کا ثبوت نہیں چاہیے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بی کیا چاہیے؟ تو پھر وہ کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل ہمیں اس ٹائپ کا ثبوت نہیں چاہیے کہ آپ کے فورینزک لیب میں میری ایک ویڈیو چل جائے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں آپ یہ بتائیں کہ میری شکل ہے، ہاں تو میں نے ٹویٹ کیا ہے میری شکل ہے، اور مطلب آپ نے یہ کون سا تیر مارا ہے فورینسک لیب میں یہ بتا کے میری ٹویٹ کا، ٹھیک ہے، اور آپ کہیں کہ جی یہ تیمور جھگڑا کی شکل ہے اس لیے جو ہے جی اس نے ریڈیو پاکستان ہولڈ آن میں آپ کے اس سوال کا تو جواب دے دوں نا. ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو جو ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائپ کا ثبوت نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کس ٹائپ کا چاہیے بتائیں نا کہ میں ان سے پوچھوں. ہمیں اس پہ ثبوت نہیں چاہیے، ہمیں صحیح اور غلط افغان پالیسی پہ ڈسکشن چاہیے، تاکہ جو ہم نے 50 سال کیا ہے کہ ایک ہماری افغان پالیسی ہوتی ہے، پھر جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں دو چیزیں یا ہمیں بتا، میں نے اس بات پہ ڈسکشن کرنی آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک سٹیٹمنٹ نکلتی ہے کہ جب بھی دہشت گردی واقعات ہوتے ہیں تو ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، اور دوسری طرف بھی ہمارے اپنے لوگ مرتے ہیں. اپنے لوگ تو نہیں مرتے، اپنے لوگ تو بےچارے دونوں طرف سے مرتے ہیں، لیکن ٹیررسٹ مرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے شہداء ہیں وہ ہمارے ہیں، جن کو وہ مارتے ہوئے شہید ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں. آپ ایک ٹوٹل کانٹیکسٹ چینج کر دیتے ہیں. نہیں، اب یہ جو میرے خیال میں جو آپ نے بات کی ہے، آل آئی سے اس کی اگین جس بات پہ سیریس بات ہونی چاہیے کہ جو ایک چیز in these operations on one side our security forces are killed and on the other our citizens lose their lives. مالک صاحب، those terrorists are not our citizens. yes, absolutely. یہ آپ کے official ہے بھائی. Absolutely. تو پھر وہ یہی تو کمپلین کر رہے ہیں. All that means is کہ ہر ملٹری جو ہے وہ آپریشن میں کہیں نہ تو پھر آپ اپنے ہر ٹویٹ کے ساتھ ایک وضاحتی ٹویٹ بھی کیا کریں. نہیں، وضاحتی ٹویٹ عمران خان کو چھوڑ دیں نا، آپ چلے جائیں اڈیالہ، ان سے بات کر لیں، وہ وضاحت کر لیں گے. میں کیسے کر لوں عمران خان کی وضاحت؟ 8 ہفتے تو آپ ملک کا مذاق بناتے ہیں، آپ لوگ کسی کو ایکسیس ہی نہیں دیتے. عمران خان دیکھیں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بلال کہ ہمیں جی جو خان صاحب کہیں گے ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں، انہوں نے کہا نیگوشیٹ کرو، تو وہی ہے کہ لاج. اور عمران خان کا اپنا یہ اسٹیٹس ٹرانس بھی تھا کہ بات چیت تھی ہر، اور انٹرنیشنلی جتنے بڑے ڈسپیوٹس ہیں الٹیمیٹلی تو ٹیبل پہ سارٹ آؤٹ ہوئے ہیں نا، لیکن پہلے ٹھکائی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ٹیبل پہ سارے آتے ہیں. ابھی افغانیوں کو نہ بھی سیدھا کیا ہوتا تو قطر بھی نہ جاتے، ترکی بھی نہ جاتے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا ہوگا اگر عمران خان کو اندر ایک بریفنگ دلوا دیں آپ نہیں دیکھیے ٹیررزم کے اوپر؟ مے بی ہیل چینج ہز مائنڈ. مالک صاحب، آپ کے پاس نہ آنے کے بہانے آپ نے ڈھونڈے ہونا تو آپ 100 ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ ایک عمران خان جب وزیر اعظم تھے نا، بالاکوٹ کا حملہ ہوتا آپ کو یاد ہے؟ ہماری جماعت کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی نا، جو آج پروون زیادتیاں تھیں، پروون بھونڈے کیسز تھے. شہباز شریف صاحب بطور لیڈر آف دا اپوزیشن بالاکوٹ انسیڈنٹ کے بعد سیکورٹی نہیں سر، میری سر، بیکاز دیر از ون پرسن جو ان کا لیڈر ہے، جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جو سیاسی بات چیت میں بھی رکاوٹ ہے، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی رکاوٹ ہے. اس کا ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے، اس کے ٹویٹس اس کے آج بھی جملوں میں آیا ہے. دیکھیے اب آپ کی اگر اس کو کوئی یا تو ان کا بندہ کوئی آ کے ریجیکٹ کر دے، یہ الفاظ کس طرح کنسسٹنٹ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ افغانستان پالیسی پہ ایک اوپن ڈسکشن ہونی چاہیے. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد مقصد کیا تھا قومی اسمبلی کے فلور پہ گھنٹوں کے لیے کمرے بند کر کے آپ کو دعوت دینے کا؟ آپ نہیں آئے، آپ نہیں آتے جب سیریس ڈسکشن کے لیے بلاتے ہیں. ایاز صادق صاحب کی صدارت کے اندر اگر مذاکرات کا عمل شروع ہوا تھا، ہم آپ کے شوز پہ آ کے نیا سی ایم کہتے ہیں میں 100% آؤں گا. جی نہیں، دیکھیے ابھی ان کو بھی بلایا گیا تھا، لیڈر آف دا اپوزیشن بھی تب تھے، ابھی بھی کل ابھی تو نہیں. دیکھیے نہیں الاؤ می ٹو کمپلیٹ نالج. جگرا صاحب دیکھیے، گزارش ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کا بھی اب ان کا بہانہ سر ہر وقت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی کل ختم ہو جائے گا. پہلے معاملہ سبجوڈس تھا، ایاز صاحب کے سامنے یہ ٹیسٹڈ کوئی ججمنٹ لے آئے ہیں، وہ سبجوڈس معاملہ ختم ہوا. ایاز صادق صاحب نے بطور اسپیکر فوراً کل اناؤنس کر دیے اس ہفتے کے اینڈ تک لیڈر آف دا اپوزیشن بھی لگ جائے گا. نہیں بھی تھا تو ان کا جو بندہ جاتا تھا اس کو مائک ملتا تھا، چاہے محمود خان اچکزئی ہوں، چاہے گور خان صاحب ہوں. پہلے عمر ایوب صاحب تھے، کیا تیر مار لیا تھا. عمران خان صاحب سے مل بھی لیتے تھے، کیا تیر مار لیا تھا. مائنڈ سیٹ میں تو کوئی چینج نہیں آیا.
تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی سے، آج سے 6 مہینے بعد بھی آپ کو ان کا کوئی نہ کوئی نہ آنے کا بہانہ مل جائے گا. یہ آ کے اسی طرح ٹاک شوز میں باتیں ہوتی رہیں گی، اور جہاں پہ عملی ڈیبیٹ ہونی ہوتی ہے، جہاں پہ ان کو اوپن دعوت بار بار دی گئی ہے، یہ اپنی اس ذمہ داری سے بھاگے. ہم آج بھی ان سے کہتے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی میں آئیں، کالنگ اٹینشن نوٹس کریں، آپ کوشچن آور میں آئیں. یہ نہیں آتے، قومی کسی ایشو پہ بات نہیں کرتے، آتے ہیں چیخیں مارتے ہیں، کاغذ پھاڑتے ہیں، ایک شخصی راہی کنارے مار کے چلے جاتے ہیں. نہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آتے. آپ ان سب فورم سے جہاں پہ یہ بات ہونی ہے، جو سوالات آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ ان میں آپ کو بار بار دعوت دی جاتی ہے، آپ بار بار ادھر نہیں آتے، اور پھر ٹاک شوز پہ آ کے یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں. جگہ صاحب یہ بتائیں، لگتا یہ ہے کہ آپ کی پالیسی وہی ہے جو مریم نواز کی بھی فیمس سٹیٹمنٹ تھی، وہ گیم آف تھرون سٹائل کی، پاور ٹاکس ٹو پاور. اب اچھا صاحب نے کہا کہ لوگ بڑے لاکھوں میں پسند کرتے ہیں عمران خان کو، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر 8 فروری کو پاکستان بند کر دیا تو عمران خان باہر آ جائیں گے. سیکنڈ بریتھ میں وہ کہتے ہیں لیکن تنظیم کا حال یہ ہے کہ 20 لوگ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اس طرح انقلاب نہیں آتے. تو اگر 20 لوگ ساتھ نہیں چل سکتے، اور آپ لوگ خود HXG کہہ رہے ہیں جن کو پوری پاور دے دی عمران خان نے، اور ہز بہاف مزاحمت کریں یا مفاہمت کریں واٹ ایور، وہ بھی کہتے ہیں کہ 20 لوگ آپ کے ساتھ اکٹھے نہیں چلتے. تو اگر ان کی بھی اسیسمنٹ وہی ہے جو ان لوگوں کی اسیسمنٹ ہے، تو پھر بہتر نہیں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں. دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہماری تنظیم میں بڑے ایشوز ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں، سہیل افریدی کے 3 دن کا ٹرپ تھا، جس میں شاید تقریباً 1 دن بھی پورا نہیں جو ان کو تھوڑی سی آزادی کی ہوا مل گئی. اس کے بعد آپ نے وہ کراؤڈ دیکھ لیا کراچی آئٹس کا، جو شاید ٹی وی پہ کم چلا ہو، ٹھیک ہے جی، جو ایک ینگ ان نون پشتون لیڈر کے اراؤنڈ کراچی میں ریلی ہوا. ٹھیک ہے جی، کراچی کا ایک فیکٹ ہے کہ کے پی کے باہر سب سے بڑی پشتون پاپولیشن جو ہے وہ کے پی میں، وہ کراچی میں. اس لیے وہاں کا اگر جب پشتون لیڈر جائے گا تو وہی بندہ اکٹھے کر سکتا ہے، اور کہ آپ کا پی ٹی آئی کا کوئی بھی جاتا تو اس کے آدھے بندے بھی نہیں کر سکتا. یہ پشتون کارڈ ہے. لوگوں کے آئی ڈی کارڈز کسی نے دیکھے نہیں، کمیونٹی کا پتہ ہے. خدا کے لیے کل یہ نہ کہلوا دیجیے گا طلال چودھری سے کہ سارے افغان تھے. ہم تینوں بیٹھے، ہم تینوں کی شکلوں سے پتہ لگتا ہے ہمیں سے پٹھان کون ہے یار، پتہ لگ جاتا ہے. گورے چٹے خوبصورت لوگ ہیں. اب پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ آنےسٹلی یہ اتنی بات ہوئی نا، اف یو سیریس جہاں پہ سٹینڈ لینا ہو، آپ لوگ جو خیبر پختونخوا کے ساتھ سیاست کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا آپ مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں ہیں سر، جب آپ جو ہے وہ صحیح ڈبیٹ کریں گے، وی ول اسٹینڈ اپ. دس از آر پروونس، دس از آر کنٹری، وی اسٹینڈ اپ. اگر ایک پرائم منسٹر سیکورٹی کانفرنس بلاتے ہیں سیریس لیول کی، اگر آپ اس میں نہیں جاتے تو کیا اس کے بعد پھر ہم یہ سمجھیں کہ آپ سیریس نہیں ہیں اس گفتگو میں؟ آپ ہر قیمت پہ جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں بہانا. یہ سیریسنس کا پہلا لٹمس ٹیسٹ ہمارا نہیں ہے. انشاءاللہ جائیں گے. نہیں، ہمارا لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے. مالک صاحب، میں یہاں پہ ملزم بننے نہیں آیا. اس کے لیے ازما بخاری چھوڑ دیں کہ وہ فورینسک لیب کی ڈی جی ہیں، اور وہ جو ہے وہ کسی کے شکل دیکھ کے وہ کہیں کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان Why don't you call their bluff؟ بلائیں کمیٹی بلائیں. سر میں آپ کے سامنے بھی 2 دفعہ 4 مثالیں دی ہیں جہاں پہ بلایا ہے اور نہیں آئے. آگے پھر بلا لیں گے سر بلائیں گے. نہیں، ہم نے آج بھی دیکھیں، آپ کس طرح چند دنوں سے پچھلے دنوں سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم مذاکرات کی میں سے کبھی اٹھے ہی نہیں. آپ ہی بات چیت کی میں سے اٹھیں بار. چلا بلال کیانی صاحب، بہت شکریہ. تیمور جھگڑا، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، بات بڑی ماضی ہر ایک کا جو ہے نا ہمارے فیوچر کو امپیکٹ کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اب ٹیسٹ ہے اس کا، گورنمنٹ کو بلانا چاہیے ایک پراپر سیکورٹی بریفنگ میں، اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جاتی ہے نہیں جاتی، اگر جاتی ہے کس لیول پہ جاتی ہے، تاکہ یہ تو بہانے ختم ہوں. ہمیں اس کام پہ تو کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے کہ ٹیررزم کون کر رہا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے. سولوشنز ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ، اس پہ بحث ہو تو وہی ٹھیک ہے. لیکن وہی بات ہے، لیٹ سی گورنمنٹ بلاتی ہے کہ نہیں، اور پی ٹی آئی اس میں کیا کرتی ہے. اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ ہوز ناٹ واکنگ دا ٹاک اور کون دوغلا پن کر رہا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے ایران اور پاکستان پہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ اگر چینج ہوئی تو پاکستان کے لیے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. اس بریک کے بعد کلیئر ہے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. ہمارے پاس ایک بہت بڑی شیعہ پاپولیشن بھی ہے، ہمارا بارڈر بھی کامن ہے، اور جو بھی وہاں پہ ہوتا ہے اس کا امپیکٹ ہمارے پہ ہوتا ہے. اب ڈیولپمنٹس پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہے، امریکی میڈیا کلیم کر رہا ہے 500 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ اگر قتل عام ہوا، لوگ مارے گئے، تو ہم پھر ایسا ان کے ساتھ کریں گے کہ وہ یاد کریں گے.
ٹارگیٹڈ سٹرائکس کی بات ہو رہی ہے, رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے. بہت سے ثبوت نکل آئے ہیں کہ اس کے اندر موساد کے لوگ بھی بڑے اوپنلی انوالوڈ ہیں. امریکن بھی کوئی ہاتھ چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے, بیکاز پچھلے 5 سالوں میں 4 بہت بڑی تحریکیں ہوئیں, اور لیکن ہر بار وہ کرش ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اس بار بڑی بات ہو رہی تھی کہ شاید اس بار فیصلہ کن ایک مرحلہ ہو, لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران والوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا اور وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا انکار ایران نے نہیں کیا, بلکہ فارن منسٹر نے کہا کہ ہم جنگ اور بات چیت دونوں کے لیے تیار ہیں. لیکن جب انہوں نے کہا کہ ایران نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے, اسی کے ساتھ انہوں نے کچھ اور سخت دھمکیاں بھی دے ڈالی کہ ہو سکتا ہے نیگوسیشن سے پہلے ہی ہم ایران کے اوپر سٹرائک کریں, اور ایسی سٹرائک کریں گے کہ ان کو پتہ لگ جائے گا. سنیں ذرا کیا کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے. Iran called to negotiate. Yesterday, leaders of Iran called. They want to negotiate. They meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. Protesters are after freedom. Iran has not allowed freedom for a long time. They're under siege. If they do that, we'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. I have options that are so strong. So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. ایران, پھر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا, ایران از لوکنگ ایٹ فریڈم, اور کیپس کے اندر کیپٹل میں فریڈم, perhaps like never before, and the USA stands ready to help. یعنی کہ انہوں نے کھل کے کہا کہ جو مظاہرین ہے, سب کچھ اب موومنٹ ہے, ہم کھل کے اس میں مدد کریں گے. لیکن نیگوسیشن والی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور اس کے پاکستان کے لیے میں ریزن میں بتاتا ہوں کیا ہے. کیونکہ اگر وہاں پہ رجیم چینج ہوتی ہے, اور جو شاہ تھے آخری رضا شاہ پہلوی, ان کے بیٹے رضا پہلوی جو کیلیفورنیا میں بڑی پرتعیش زندگی گزارتے رہے ہیں, کل تک ان کی اوقات کوئی نہیں تھی, سب کچھ تھا, وہ اگر پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ جی وہ پاسبل ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے, پروگریسو ہیں, ماڈرن ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے سٹوج, ایک ہوتا ہے لیپ ٹاپ. اگر کوئی رجیم چینج ہوتی ہے اور وہ کسی طریقے سے لا دیے جاتے ہیں, تو وہ اسرائیلیز اور امریکیوں کے ایک لیپ ڈاگ ہوں گے. پاکستان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ایک طرف افغان ہاسٹائل بارڈر ہے, ایک طرف انڈیا ہاسٹائل بارڈر ہے, اور اگر اس طرح کا کوئی بندہ لا کے بٹھا دیا جاتا ہے تو وہ پھر ایک ایران بھی پاکستان کا بڑا ہاسٹائل بارڈر ہوگا. اسی پہ ہم بات کرتے ہیں, باتیں تو اور بھی ہیں, لیکن شروع سے کرتے ہیں. ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر پارٹی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز, بوسٹن یونیورسٹی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب, پہلے آئی نو یہ سینیریو تھوڑا سا اب کمزور پڑ گیا رجیم چینج کا, اور وہ جو بات کر رہے ہیں کہ نیگوسیشنز ہوں گی, وہ کہتے ہیں فریڈم پہ بات ہوگی, موسٹ پرابلی نیوکلیئر پہ ہوگی, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ایک سینیریو مجھے دیں, لیٹس امیجن فار اے سیکنڈ کہ وہاں پہ رجیم چینج ہو جاتی ہے, اور احمد جو رضا پہلوی صاحب ہیں یہ آ جاتے ہیں, جو امریکنوں کے لیپ ڈاگ کی, میں تو کہوں گا فار دا وانٹ آف اے بیٹر ورڈ, وہ جو اسرائیلیز کہیں گے, جو امریکن کہیں گے وہ تو کریں گے, ان کی تو اپنی کوئی اسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ بنتا ہے, پاکستان کے لیے کیا آپشنز ہوں گے؟ واٹ ڈز پاکستان ڈو؟ اگر ہم سیناریو کو ہی پلے آؤٹ کریں تو دیکھیں, ایک پہلی بات تو پہلے کلیئر کرتے ہیں, اس وقت ایران میں کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا, ان دا سینس کہ شاید رجیم کو خود بھی نہیں پتا, کیونکہ اتنی زیادہ مس انفارمیشن ہر طرف سے, رجیم حکومت کی طرف سے بھی, امریکہ کی طرف سے بھی, سوشل میڈیا پہ بھی, کہ آپ کسی چیز کو یقین نہیں کر سکتے. آپ کا جو دل چاہتا ہے نا وہ آپ کو خبر وہاں سے مل جائے گی. یہ ہمیں پتا ہے کہ مظاہرے کے انریسٹ ہے, یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ انریسٹ جو ہے وہ پرووک کیا جا رہا ہے اور زیادہ, خصوصاً بائی اسرائیل اینڈ بائی یو ایس اینڈ جو ایرانی باہر بیٹھے ہوئے. یہ ہمیں پتا ہے کہ ڈسپائٹ دیٹ, حالانکہ رجیم پش ہوئی ہے لیکن وہ اتنی نہیں پش ہوئی کہ وہ گر گئی ہے, کیونکہ ہم پچھلے 5-7 دن سے سن رہے ہیں کہ یار اب گری, اب گری, اب گری. سو اس نے اپنی کوئی مسکولیرٹی, کوئی اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے, چاہے وہ پرو رجیم مظاہروں وہ بھی تو ہو رہے ہیں نا. سو یہ دس از دا لینڈسکیپ. اس لینڈسکیپ میں جو آپ کا سیناریو ہے, رجیم چینج اگر ہوتی ہے, اگر ایران کی حکومت تبدیل ہوتی ہے, تو میرے خیال میں پہلا اس کے اندر جو سب سیناریو ہے کہ پہلوی صاحب آ جائیں گے, آئی تھنک اس کی چانس کم ہے. نہ صرف وہ ان کی خواہش ہے, ان کی خواہش تو بہت زیادہ ہے اور پچھلے 40 سال سے, لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ امریکہ کی خواہش بھی وہ ہے. ایٹ دس پوائنٹ ہی از بینگ یوزڈ بائی یو ایس, اسرائیل ایز کوئی آپ کو فگر ہیڈ چاہیے نا. لیکن اگر کل چینج کرنا پڑے تو ہمیں وینزویلا کا ہمارے پاس ہے نا حال, کہ وہاں انہوں نے وہ جو تھیں, جو خاتون جیتنی تھی نوبیل ایوارڈ, وہ تو نہیں آئی. اس رجیم کے اندر سے ہی ایک اور پاور
جو ریلیٹیولی ولنگ تھی امریکہ کے ساتھ کام کرنے میں وہ آ گئی. سو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سیناریو کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کے اندر کوئی چینج ہو, لوگوں کی کوئی چینج ہو, جو رجیم چینج لگے بھی نہ, لیکن کوئی حکومت جو ہے تھوڑی سی اور کنڈیوسو ہو جائے خصوصاً امریکہ سے. حالانکہ اس میں پرائم موور جو آؤٹ سائڈ پرائم موور ہے وہ ابھی بھی اسرائیل ہے. جو آپ کا سوال ہے مختصراً آن پاکستان, افغانستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا پاکستان پہ بہت بڑا اثر ہے. اگر کچھ نہیں بھی ہوتا تو اس کا بھی اثر ہے, اور اس کی وجوہات صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے بارڈر پہ ہے, لیکن ایران کی سیاست اور پاکستان کے اندر کی سیاست جو ہے وہ منسلک ہے پچھلے 70-80 سال سے بہت سے وجوہات سے. آپ کے کلچرل ٹائز ہیں, آپ کے ریلیجس ٹائز ہیں, آپ کے سوشل ٹائز ہیں, آپ ایک طرح سے رول ماڈل بن جاتا ہے ایران. یہ ہم نے ریولوشن جب آئی تب بھی دیکھا, ہر مظاہرے میں دیکھا. تو اس لحاظ سے ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ آج کل اگر آپ یہ ٹرائنگل دیکھیں نا, ایران, پاکستان اور یو ایس, اس میں جو پاکستان اور یو ایس کے جو تعلقات ہیں اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس لسٹ ہے کہ میں نے پاکستان سے کیا مانگنا ہے, تو ایک خدشہ یہ بھی رہتا ہے کہ یار وہ ایران کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ مانگ لیں جو آپ نہ دے سکیں. حالانکہ آئی ایم ناٹ شیور واٹ دیٹ مائٹ بی. لیکن اس وقت مائی اون سینس از کہ یہ سوچنا کہ ایک بہت زیادہ اوپنلی پرو اسرائیل رجیم ایران میں آ جائے گی تھوڑا سا مشکل اس لیے لگتا ہے. پرو یو ایس الگ چیز ہے, پرو اسرائیل الگ چیز ہے. مور یو ایس فرینڈلی آنے کا امکان ہو سکتا ہے, لیکن ایران کی اندر کی سیاست جو ہے اور خطے کی سیاست ایسی ہے کہ اگر اوپنلی وہ پرو اسرائیل ہوئی تو آئی ایم ناٹ شیور کہ اس کو سسٹین کیا جا سکے گا ایران کے اندر. لیکن یہ بتائیں, نیگوسیشنز جو ہیں کس بات پہ ہو سکتی ہیں؟ کیا نیوکلیئر پہ ہوں گی, کیا ہوگی؟ جو کہتے ہیں نیگوسیشنز کرنی ہے, آپ رجیم الٹانے پہ آئے ہوئے ہیں, تو ایران ان کو ان ریٹرن نیگوشیٹ کیا کرنا چاہے گا, کیا کر سکتا ہے؟ یار یہ میں بھی بڑا سرپرائز ہوا تھا. میں انٹرنیشنل نیگوشیشن پڑھاتا ہوں, لیکن مجھے یہ نیگوشیشن جو ٹرمپ صاحب بات کرتے ہیں اس کی کئی بار سمجھ نہیں آتی, کیونکہ یہ وہ نیگوشیشن نہیں ہے جو ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے ڈھونڈو. کیونکہ دیکھیں نا, آپ نے ایک تو انہوں نے جیسے آپ نے کہا بھی, انہوں نے پہلے نیگوشیشن کی پھر بڑک ماری کہ یار اس سے پہلے ہی کہ میں بات تم سے کروں تو نہ تمہیں بتا دوں کہ تمہارے ساتھ کر کیا سکتا ہوں, اور شاید میں تمہیں ٹریلر بھی کوئی دکھا دوں. تو یہ آرم ٹویسٹنگ بھی ہے, یہ نیگوسیشن بھی ہے. اٹ ہیز بین اے سرپرائز کہ یہ گفتگو اس طرف آئی, لیکن اگر ہوگی تو کس بات پہ ہوگی؟ 2-3 چیزیں. ایک تو ٹرمپ صاحب کے لیے بذات خود اگر نیگوسیشن ہوتی ہے وہ ایک ون ہے. انہوں نے اب ایک پرسونا بنایا ہے اپنا, وہ نوبیل ایوارڈ والا, کہ جی میں تو مسئلے حل کرنے والا بندہ ہوں, میں تو ہر مسئلہ نیگوشیٹ کر سکتا ہوں. تو ان دیٹ سینس اٹ از این آٹومیٹک ون فار ہم اگر کسی قسم کی گفتگو ہوتی ہے, اور وہ ون ان کو آ گئی ہے کیونکہ ایران نے کم از کم اس کو ڈینائی نہیں کیا. سبسٹنٹیولی امریکہ کے لیے یہ کہنا کہ جی ہم نیگوشیٹ کر کے رجیم چینج کریں گے, میرے خیال میں مشکل ہے. یہ نیگوشیٹ کرنے والی بات نہیں ہے, اور یہ ایران نیگوشیٹ نہیں کرے گا. امریکہ کے لیے پروبیبلی ایشو از دی نیوکلیئر. دیکھنا ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی تھی اس پہ اگر اٹیک ہوا بھی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئی, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سائنس غائب ہو گئی. نہیں, اور ٹرمپ نے پچھلے دنوں کہا بھی ہے کہ یہ اور جگہوں پہ تیاری کر رہے ہیں کرنے کی, اس جگہ نہیں, بٹ دے آر لوکنگ ایٹ نیو پلیسز اینڈ ویل اسٹرائک اگین, وہ تو کہتے ہیں. اینڈ دیٹ از پروبلی ٹرو. دیکھیں اس وقت آپ دنیا کے کوئی بھی ملک ہو, دنیا کی حالت دیکھ کے آپ اور کیا کریں گے؟ آپ ہر قسم کی فوجی تیاری کریں گے, اور خصوصاً اگر نیوکلیئر کر سکیں. اور ایران جو ہے وہ این پی ٹی کا حصہ بھی ہے, تو اس کے پاس کچھ رائٹس. لیکن اسی میں میں ایک سیکنڈ آپ سے سوری فار انٹرجیکشن, لیکن ایڈ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تحریک اس لیے بھی بڑی مختلف ہے کہ جو پچھلی تحریکیں ہوئی تھی وہ بڑی آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز پہ تھیں. آخری باری جب لڑکی نے اپنا وہ حجاب کے اوپر جو جھگڑا ہوا اس پہ 500 لوگ مارے گئے. اس باری اکنامک ایشوز ہیں, مہنگائی 45% پلس میں انفلیشن چل رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی $1 کے بدلے لاکھوں ریال آپ کو دینے پڑتے ہیں. بہت برا حال ہے سینکشنز کے بعد. تو یہ ایک, اور ابھی جتنی بھی موومنٹ چل رہی ہے ایک لیڈر لیس ہے اور رڈر لیس ہے. سو شاید ایسا موقع امریکہ وغیرہ کو ملے گا نہیں آئندہ, بیکاز یہ آئیڈیالوجیکل لڑائی نہیں ہے, یہ لوگ اب بھوکے مرنے پہ آئے ہوئے ہیں, اس پہ وہ ڈیسپریٹ ہو کے سڑکوں پہ آ گئے. کیا امریکہ اس موقع کو چھوڑ دے گا فار اینی نیگوسیشنز؟ آئی ڈونٹ نو, لیکن آپ کا انالیسس بالکل صحیح ہے, اور جہاں میں جانا چاہ رہا تھا ایگزیکٹلی ادھر ہی آ رہا ہے. ایک تو جو آپ نے ابھی صورتحال بالکل صحیح بیان کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ دی یو ایس ہیز سم تھنگ ٹو گیو. دیکھنا, ایک تو یہ کہ نیگوسیشن میں مانگے گا کیا؟ مانگے گا یہ کہ یار نیوکلیئر کی کوئی اور ایک نئی نیوکلیئر ڈیل کرتے ہیں, یا کوئی سیف گارڈز کرتے ہیں, یا کوئی تم پہ لمیٹیشنز کرتے ہیں اور تم انہیں ایکسپٹ کرو گے.
اچھا اگر کرو گے تو واپس دوسری طرف کیا ملے گا؟ ایران کو کیا ملے گا؟ ایران کے لیے مانگنے کے لیے ایک چیز جو کبھی ظاہری طور پہ نہیں مانگی جائے گی لیکن از امپورٹنٹ از کہ جی آپ انٹرفیئر کرنا بند کریں. یہ دیکھیں نا کل ایک اور چیز بھی ہے، وہ اسٹار لنک جو انٹرنیٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر ایلان مسک کا وہ آیا اور پھر ایران نے اس کو جیم کر دیا. تو اس قسم کی چیزیں ایک تو ایران مانگے گا کہ یار یہ تم ہماری آلریڈی ایک فریجائل سچویشن کو جو خراب کر رہے ہو اس سے اسٹیپ بیک. اور دوسری چیز جو آپ نے بالکل صحیح کہی وہ یہ کہ اب امریکہ کے پاس دینے کو کچھ ہے، اور دینے کو کیا ہے؟ اکنامک سٹیبلٹی تو ہے. امریکہ از اے میجر اکنامک پاور. اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، وہ تیل کے طریقے سے ہو سکتا ہے، سینکشنز ہٹا دے، سینکشنز بھی تو ہیں پوری. ہٹانے کے علاوہ لوزن کر سکتے ہیں آپ، کچھ چیزوں پہ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں. سو یہ ٹائٹننگ جو ہے تو ایران کی دو طرف سے ٹائٹننگ ہو رہی ہے نا، ایک ہو رہی ہے اکنامک ٹائٹننگ اور ایک ہو رہی ہے یہ انفارمیشن ٹائٹننگ. سو اگر ایران کچھ مانگے گا تو لاجکلی یہ لگتا ہے کہ ان دو چیزوں کو تھوڑا لوزن کرنے کو مانگے گا. ایک تیسرا فریق اس نیگوسیشن کے سائے میں رہے گا اور وہ تیسرا فریق ہے نیتن یاہو. بیکاز آئی ایم اسٹل کنوینس کہ ایران جو ہے ٹرمپ صاحب کی لڑائی نہیں ہے. ان کے لیے اٹس اے نائس ون بیکاز ایران کی پبلک پرسونا یو ایس میں بھی اور یورپ میں بھی اتنا برا ہے کہ ڈوئنگ سم تھنگ آن ایران. دیٹ واز مائی نیکسٹ کوشچن. کیا نیتن یاہو نیگوسیشنز ہونے بھی دے گا بھلے جو مرضی بات ہو؟ پوری کوشش کرے گا. دیکھیں نیتن یاہو ہیز ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ویری اسمارٹ پالیٹیشین ان ٹرمز آف مینیجنگ ٹرمپ. آپ اگر تک دیکھیں ابھی تک سب سے زیادہ کس لیڈر کی ملاقاتیں ہوئی ہیں 1-to-1 ٹرمپ کے ساتھ پہلے دن سے اب تک، اور وہ ہے نیتن یاہو. اینڈ وی آل نو کہ ٹرمپ صاحب کان کے کچے ہیں، جو آخری بندہ ان کو کسی طرح ان کی زبان میں بات سمجھا دے وہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. جو ابھی والی بھی ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا بالکل سال کے شروع میں ایک میٹنگ ہوئی مارا لاگو میں، نیتن یاہو صاحب گئے. سو وہ جو ہے نا یہ جو تھرڈ ویل ہے اس کو پلیز ڈو ناٹ اگنور. ناؤ دیٹ ڈزنٹ مین کہ نیتن یاہو کہے گا کہ بات نہ کرو. نیتن یاہو وانٹس ایران ٹو بی ویکنڈ. میرے خیال میں ان کے لیے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایران کو سلو بلیڈ کرتے رہو. واٹ ہی ڈزنٹ وانٹ از این ایران جو ریوائیو ہو جائے یا ریسٹور کر لے جو پچھلے سال میں ان کو جنگی نقصان ہوا اور دوسرا نقصان ہوا. سو جو بھی گفتگو ہوگی اس میں پس پردہ یا پیش پردہ جو ہے وہ آپ نیتن یاہو کا سایہ ضرور دیکھیں گے. لیکن آپ کو اگر یہ سارا سینیریو ہم دیکھیں، بیکاز ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. میں نے دیکھا کہ ہمارا جینوئنلی پہلی دفعہ اس وار کے دوران میں کوئی جینوئن وارمتھ آئی تھی پاکستان ایران ریلیشنز میں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا سینیریو ہے، زیادہ لائکلیہڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کانفلکٹ بڑھے گا اور امریکہ اس اپرچونٹی کو جانے دے گا رجیم چینج کا؟ بیکاز ہر باری جب ہوا ہے تو رجیم کو 2-3 سال مل گئے، 1-2 سال مل گئے، سب کچھ. شاید اتنی بڑی موومنٹ دوبارہ نہ بن سکے اکنامک ایشوز کے اوپر. اور اگر یہ سینکشنز ریلیف دیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، تو اکانومی میں سانس لینے کا موقع آئے گا. تو پھر کیا کرے گا امریکہ کہ اس پہ اور زور لگائے گا کہ اب رجیم چینج کم واٹ میں کر دو؟ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ پاکستان اور ایران کی ہمیشہ سے ایک ٹینوس ریلیشن شپ رہی ہے. یاد ہے وہ شاہ ایران اور بھٹو صاحب کی بھی ایسی تھی، جب پاکستان بنا تب بھی ایسی تھی. اور اس کی وجوہات ہیں جو اس اسلامک گورنمنٹ سے پہلے کی بھی ہیں، کیونکہ جیوگرافی کی وجوہات ہیں، کلچر کی بہت سی وجوہات ہیں. سو وہ ہیں، دیٹ آر دیئر، دیٹ ول ریمین دیئر. جو آپ وارمتھ کی بات کر رہے ہیں، آئی تھنک دیٹ از پارٹلی کمنگ کہ دونوں ممالک جو ہیں، پاکستان بھی اور ایران بھی اور ایک طرح سے اسرائیل بھی اور امریکہ بھی، وہ سارے وہی کارڈز ریڈ کر رہے ہیں نا جو آپ اور میں کر رہے ہیں ایک بدلتی ہوئی دنیا کی. اور اس میں ایران اور پاکستان کے لیے ایک طرح سے دیر از اے لاجک آف، چاہے وہ وارمتھ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ٹرسٹ ہو یا نہ ہو، لیکن سم اسٹیبلٹی ان ریلیشن شپ، اس کی ایک بڑی سیکورٹی لاجک ہے کہ پنگے آپ کتنے لے سکتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے کہ امریکہ اس کو جانے دے گا یا نہیں، ظاہر ہے امریکہ کی کوشش ہوگی کہ نہ ہی جانے دے. آئی ایم ناٹ شیور کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلی ساری موومنٹ سے زیادہ بڑی موومنٹ ہے، کیونکہ ویو آلسو سین سم کئی بار پچھلے کئی سالوں میں ہم نے ایسے دیکھا کہ یار اب گئی رجیم. اور یہ جو اسلامک گورنمنٹ ہے تہران کی، اٹ ہیز پروو ٹو بی ویری ڈیوریبل. نہیں، میں اس لیے اس کو مختلف کہہ رہا ہوں کہ پہلے اکانومی یا اکنامک ہارڈ شپ ایشو نہیں تھا. جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہر مہینے ہم $7 کے مکیولنٹ لوکل کرنسی دیں گے. پہلے ایڈولوجیکل تھی، ایڈولوجیکل میں بالکل بات اور تھی، ایک پرٹیکولر طبقہ نکلتا تھا. اب تو سارا ملک میں نکلا ہوا ہے نا پورے، اور وہ اکانومی سب کا برا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں
بالکل درست. سو اٹ از مور ڈفرنٹ ان دا سینس کہ ایک تو آپ نے جو اکانومی کی بات کی, دوسری جو یوتھ فیکٹر ہے, یہ جو جین زی کہتے ہیں, حالانکہ مجھے یہ لفظ اتنا پسند نہیں ہے, لیکن جو ہم نے نیپال میں دیکھا, ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا, ہم نے پچھلے ہفتے بلغیریا میں دیکھا, ہم نے ارجنٹینا میں دیکھا. سو ایک لہر بھی تو ہے نا نوجوان ریبیلین کی. امریکہ میں دیکھ رہے ہیں, ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں, شاید پاکستان میں بھی اس کا کچھ ہے, لیکن ایران میں ایک وہ فیکٹر بھی ہے, اور پھر یہ جو انفارمیشن کا فیکٹر ہے کہ انفارمیشن کو کنٹرول کرنا اور مس یوز کرنا اب ایک خود بذات خود وہ بن گیا, ویپن بن گیا. بٹ جو میں پوائنٹ کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس رجیم نے پچھلے ہفتے میں ایک طرح سے اپنی اسٹرینتھ بھی دکھائی ہے, کیونکہ بہت سے لوگ, سرٹنلی امریکہ میں ان کا خیال یہ تھا کہ آج پیر کے دن تک یہ نہیں رہے گی, تو اس نے کچھ ڈنڈے سے اور کچھ کیرٹ سے, اور اب ہم اسٹرینتھ میں ایک بات بتائیں, میں ایک ڈفرنٹ انالیسس پڑھ رہا تھا واشنگٹن پوسٹ میں, دوسرے ویسٹرن پبلیکیشنز میں, دو بڑی انٹرسٹنگ چیزوں نے پوائنٹ آؤٹ کی. انہوں نے کہا ایک تو جو خامنئی صاحب ہیں وہ 86 ایئرز اولڈ ہیں, فیبل ہیں, لیکن انہوں نے بالکل انریلنٹنگ ہے, وہ کسی چیز پہ ہٹتے نہیں ہیں, لیکن ان کا کوئی واضح جانشین بھی نہیں ہے. جب پریزیڈنٹ رئیسی شہید ہوئے لاسٹ ایئر ہیلی کاپٹر کریش میں, اس کے بعد کوئی ایئر اپیرنٹ بھی نہیں ہے, نظام میں بھی لوگ تھکے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے. اگر کوئی چینج آتا ہے, لیٹ سے کوئی مور ماڈریٹ گروپ ود ان آ جاتا ہے, تو اس سے تو پھر پاکستان کے لیے کوئی ہاسٹیلٹی نہیں بڑھتی, پاکستان کو تو پریشانی نہیں ہوتی اگر نظام کے اندر سے ہی کوئی اور فیکشن سامنے آ جاتا ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے پریشانی ہے. نہیں, آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ یہ جو ہم نے جہاں پہلوی صاحب سے بات شروع کی تھی نا کہ وہ ایک ایکسٹریم آپشن ہے, اور ایک اور ایکسٹریم آپشن ہے کہ جو حکومت ہے وہ بالکل ایسی رہے گی اور بالکل کوئی چینج نہیں ہوگی. لیکن اس کے بیچ میں بہت سے شیڈز ہیں جس میں, جیسے آپ نے کہا, پچھلے پورے سال سے یہ ایک آبویس ہے کہ ایران کے اندر بھی تو جو ہے, دیکھیں نا, سیاست صرف ہمارے ملک میں تو نہیں ہوتی, سیاست تو دنیا کی ہر جگہ ہوتی ہے, اور یہ سوچنا کہ وہ اس قسم کی رجیم ہے یا اس قسم کی رجیم ہے, سیاست نہیں ہوگی, دیٹ از ناٹ ٹرو, اور ایران کا تو ہمیں پتہ ہے. سو یو آر ایگزیکٹلی رائٹ کہ مور لائکلی سناریو از, اگر چینج ہونا ہے تو وہ انٹرنل ایسا چینج ہوگا, شاید چینج آپ کو لگے نہیں, میننگ کہ چہرے چینج ہوں گے, چہروں سے ایک لیننگ چینج ہوگی, اور اس سے شاید پاکستان کو اتنا فرق نہ پڑے. میرے خیال میں جو پاکستان کے لیے ڈر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ رجیم پرو امریکہ ہو جائے گی, وہ تو اس سے تو شاید پاکستان کو فائدہ ہی ہو جائے. پاکستان کا ڈر یہ ہے کہ کوئی ایسی پپیٹ, یا جو آپ لیپ ڈاگ یا پپیٹ آپ لفظ استعمال کر رہے تھے, آپ نے ایک تیسرا بھی شاید کیا تھا, ایسی آ جائے جو بالکل اسرائیل کے کنٹرول میں ہو, وچ آئی تھنک از ان لائکلی. لیکن وہ جو ایکسٹریم ہے پاکستان کے بارڈر پہ ہونا, وہ اس لیے تشویشناک ہے کہ دین سرٹنلی ہم یہ جانتے ہیں نیتن یاہو کی باتوں سے, اور کہ پھر وہ پنگا لینے کی کوشش کرے گی آن دا پاکستان سائڈ. سو یہاں بہت سارے شیڈز ہیں. جو میں بات کرتا کہ رجیم اسٹرانگ ہو یا نہ ہو, اٹ ہیز پروون ٹو بی پرسیویئرنگ. چلے لیٹس ہوپ واٹ ایور ہیپنس وہ ایرانینز کے لیے اچھا ہو اور پاکستان کے لیے پریشان کو نہ ہو. سب کے لیے اللہ بھلا کرے. بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. یو ویلکم بیک ٹو دا شو. ٹیررزم پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ماضی میں سب نے بہت کہا کیا کچھ, اس میں پیپلز پارٹی بھی گورنمنٹ ہے, پی ایم ایل این کی بھی گورنمنٹ ہے, عمران خان صاحب کی بھی گورنمنٹ تھی. اب ہم بالکل ایک ایسی نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب روم نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اب جیسے بلال کیانی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو بھی کہتے ہیں یہ بہانے بنائیں گے, دوسری سائڈ کہتی ہے آپ ہمیں بلائیں ہم آئیں گے. گنڈاپور صاحب تھے, ان کے سرٹن ایکشن سے وہ نہیں آئے. سہیل افریدی صاحب آئے ہیں, وہ کہتے ہیں میں 100% بلاؤں گا. میرا خیال ہے کہ اب جو بھی ہے, اگر گورنمنٹ کا میں کہوں, گورنمنٹ کو پھر بلف کال کر لینا چاہیے, ان کو بلانا چاہیے نیشنل سیکورٹی کے اوپر, بریفنگز ہوں, سب کچھ ہوں, اور دیکھ لیں گے ہم کہ کیا کے پی کے کی گورنمنٹ آتی ہے کہ نہیں آتی, کیا یہ لوگ اس پہ کلیئر سٹانس لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اب ایمبیگوٹی پاکستان افورڈ نہیں کرتا, سیدھی سی بات ہے. کانسیکوینسز جو بھی ہوں, روز شہادتیں ہو رہی ہیں, روز جوان بچے پولیس کے, دوسرے لا انفورسمنٹ کے, فوج کے شہادتیں دے رہے ہیں, عام آدمی مر رہا ہے. اب سیاست نہیں, اب پریکٹیکل سٹیپس کی ہے. ہمیں ماضی کا قیدی نہیں ہونا. گورنمنٹ کو چاہیے کریں, بلائیں, اور اگر یہ نہیں آتے تو پھر وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.